جب حاجی میدان عرفات میں قیام کر رہے ہوتے ہیں تو اس دن کو کہتے عرفہ کا دن. 90 تاریخ عرفہ کا دن ہوتا ہے. تو بیجوڑ سے مراد 90 تاریخ اور جوڑ سے مراد 10ویں تاریخ. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر 10 راتوں کی قسم کھائی اور خصوصی طور پر 2 دن کی ایکسٹرا قسم کھائی کہ قسم ہے عرفہ کے دن کا اور قسم ہی یوم النحر قربانی کے دن کا. تو گویا کہ 10 راتیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اہم تو ہے ہی، لیکن 10 راتوں میں 2 دن 2 رات اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے ان کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے عرفہ کے دن کی اور قسم ہے قربانی کے دن کی. ان 2 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں قابل تعریف ہے. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج ذوالقعدہ کا 25ویں تاریخ ہے. ہمارے سامنے بس 5 دن باقی بچے ہیں کہ اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. تو ماہ ذی الحج اور اس کے ابتدائی شروع کے 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں پیش کی جائے گی. سب سے پہلے ایک حدیث ہم سن لیتے ہیں. عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رواه البخاری فی کتاب التفسیر. حدیث بخاری کی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کے ہوتے ہیں. منہا 4 حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. کیا مطلب؟ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں نیک کام انجام دینا انتہائی اجر و ثواب کا کام ہے، اور گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں. نمبر 1 ذوالقعدہ، یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور آج اس مہینے کا 25ویں تاریخ ہے. نمبر 2 ذوالحجہ، جو 5 دن کے بعد آنے والا ہے، جس میں ہم لوگ قربانی کرنے والے ہیں. نمبر 3 والمحرم، اور پھر ذوالحجہ کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے محرم کا مہینہ، وہ بھی حرمت والا ہے. 3 مہینہ لگاتار ہوا، اور 4تھا مہینہ ہے شعبان سے پہلے والا مہینہ، جسے کہتے ہیں رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو گوئے کہ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ ذوالحجہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے.
जब हाजी यानी मैदान अरफात में क़याम कर रहे होते हैं तो उस दिन को कहते हैं अरफा का दिन है, जो 90 तारीख अरफा का दिन होता है। तो बीजोड़ से मुराद 90 तारीख और जोड़ से मुराद 10वीं तारीख। वो एक अल्लाह तबारक व तआला ने उमूमी तौर पर 10 रातों की कसम खाई और खुसूसी तौर पर 2 दिन की एक्स्ट्रा कसम खाई कि कसम है अरफा के दिन का और कसम ही यौमुन नहर कुर्बानी के दिन का। तो गोया कि इसकी दलील 10 रातें अल्लाह ताला की निगाह में लेकिन मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात है वआतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात वअय्यदनाहु बिरूहिल और कसम है कुर्बानी के दिन की। अल्लाह ताला बयान फरमाया किए जाने वाले अमाल हमने अल्लाह तबारक व तआला की बाज़ रसूलों पर फजीलत दी है, बाज़ नबियों को बाज़ नबियों पर फजीलत दी है। देखिए तमाम नबियों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मकाम मर्तबा है किसी और नबी का नहीं है, और हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम मर्तबा है वो और किसी नबी किसी रसूल का नहीं है। तो गोया कि बाज नबी की बाज नबी पर फजीलत है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, और कुछ ऐसे नबी भी आए जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने बात की है, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खुसूसी कलाम फरमाया, और हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह तबारक व तआला ने मिअराज की रात गुफ्तगू की पर्दे के आड़ से। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद की जिब्रील अमीन के जरिए से। तो गोए के एक सिलसिला है, एक नबी की फजीलत दूसरे नबी पर है, दूसरे नबी की फजीलत तीसरे नबी पर है, और तमाम नबियों में हमारा आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुमाया मकाम रखते हैं, और आप सबसे आला सबसे अफजल सबसे बरतर है। तो वो एक बतलाना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपस में एक दूसरे में मकाम मर्तबा के लिहाज से फर्क रखा है। बाजार जिसे हम लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं, बाजार के मुकाबले में मस्जिद है, मस्जिद की फजीलत बाजार के मुकाबले में ज्यादा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया अहब्बुल बिलादी इलल्लाह तआला मसाजिदुहा, अल्लाह को सबसे प्यारी जगह मस्जिद है, और सबसे मबगूज सबसे नापसंद सबसे खराब जगह अल्लाह के नजदीक बाजार और शहर है। तो गोये के जगह के एतबार से भी कुछ फर्क रखा गया है। आज हम लोग यहाँ जुमा की नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हुए हैं, और बैतुल मुक़द्दस में भी नमाज पढ़ने के लिए लोग हाजिर हैं, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हैं, और मस्जिद हराम में मक्का में भी नमाज पढ़ने के लिए लोग हाजिर हैं। बताइए आज हम लोग यहाँ जुमा पढ़ने के लिए आए हैं, अगर हमें एक नेकी मिलती है तो बैतुल मुक़द्दस में यही नमाज अदा करने के 250 नेकी 250 नेकी मिलेगी, और अगर यही नमाज मस्जिद नबवी में अदा की जाए तो वहां के नमाज पढ़ने वालों को 1000 नेकी मिलेगी। वही नमाज मस्जिद हराम में अदा की जाए तो 1,00,000 नमाजों की सवाब मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज में दर्जा रखा है, मरातिब रखा है, फर्क रखा है मकाम मर्तबा के लिहाज से। तो उसी तरह से अल्लाह ताला के नजदीक महीनों की तादाद 12 है, लेकिन जिन महीनों की खुसूसी फजीलत बयान की गई है उनमें से एक महीना जुल्हिज का महीना है। आप लोगों को मालूम है 12 महीनों में से सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे बरतर और सबसे बेहतरीन अफजल तरीन महीना कौन सा है? रमजान का महीना है। रमजान का महीना। अब रमजान के महीने में भी कितने दिन होते हैं? 29 दिन या 30 दिन। अब इसको आप तकसीम कर लीजिए, आखिरी अशरे में आइए, आखिरी अशरे में आएंगे तो 10 दिन बचता है। अब 10 दिनों में से एक रात इतना अहम है, और एक महीने के चंद दिन ऐसे भी होते हैं जो सबसे अफजल तरीन होते हैं। ये जुल्हिज का महीना जो सामने आने वाला है,
چند ہی دن کے بعد ہم لوگ اس کا استقبال کرنے والے ہیں. اور اس مہینے کی دوسری فضیلت اگر آپ کو جاننی ہے, آپ پڑھیے سورۃ الفجر کی ابتدائی 2-3 آیتیں. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر, 3 آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی کس چیز کی؟ والفجر, قسم ہے فجر کی. اچھا ایک بات یہاں پر یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگ آپ لوگ قسم کھاتے ہیں تو قسم کھانے کی 3 وجوہات ہوتے ہیں, 3 مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بات کو مانتا نہیں ہے تو قسم کے ذریعے سے اس بات کی تاکید بیان کی جاتی ہے کہ نہیں سچی بات ہے مانو. اور قسم کھانے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا انکار تو نہیں کرتا لیکن شک کر رہا ہوتا ہے, تو ان کے شک کو دور کرنے کے لیے قسم کھایا جاتا ہے تاکہ وہ شک سے دور ہو جائے اور یقین کر لے. اور قسم کھانے کی تیسری وجہ یہ ہوتی ہے جس چیز کی قسم کھا رہا ہے اس کی اہمیت کو بتانا مقصد ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی. کیوں قسم کھائی؟ فجر کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور اگلی آیت دیکھیے کیا ہے؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ, قسم ہے 10 راتوں کی. قسم ہے 10 راتوں کی. وہ 10 راتیں کون سی ہیں جن راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں 10 راتیں ذوالحجہ مہینے کی شروع کی 10 راتیں ہیں. ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. کیوں؟ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے. میرے بندو وہ 10 راتیں ایسی نہیں جیسے تم لوگ سمجھتے ہو بلکہ اہم ترین رات ہے. لہذا محنت کرو, نیکیاں کرو, اتنی نیکیاں کر لو کہ بعد میں افسوس کرنے کی نوبت نہ آئے. اچھا اس کے بعد تیسری آیت والشفع والوتر, قسم ہے جوڑ کی, والوتر اور قسم ہے بیجوڑ کی. ایک جوڑ اور بیجوڑ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن, صحابہ کرام میں کوئی نمایاں مقام رکھتے ہیں تفسیر کے باب میں. وہ بیان کرتے ہیں جوڑ سے مراد ہے یوم النحر, قربانی کا دن. تو قربانی کے دن کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اور بیجوڑ سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یوم عرفہ, عرفہ کا دن ہے جب حاجی میدان عرفات میں قیام کر رہے ہوتے ہیں تو اس دن کو کہتے ہیں عرفہ کا دن. 90 تاریخ عرفہ کا دن ہوتا ہے. تو بیجوڑ سے مراد 90 تاریخ اور جوڑ سے مراد 10ویں تاریخ. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر 10 راتوں کی قسم کھائی اور خصوصی طور پر 2 دن کی ایکسٹرا قسم کھائی کہ قسم ہے عرفہ کے دن کا اور قسم ہی یوم النحر قربانی کے دن کا. تو گویا کہ 10 راتیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اہم تو ہے ہی, لیکن 10 راتوں میں 2 دن 2 رات اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے ان کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے عرفہ کے دن کی اور قسم ہے قربانی کے دن کی. ان 2 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں قابل تعریف ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کی قسم کھائی ہے. تو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑا اہم وقت ہوتا ہے ہمارے لیے, نیکی کمانے والوں کے لیے. اچھا اس مہینے کی تیسری فضیلت آپ سنیے حدیث کے آئینے میں. ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من يوم اکثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفہ وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائکۃ فيقول ما اراد هؤلاء. رواه مسلم فی کتاب الحج. حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار. سال میں ایک دن ایسا آتا ہے
کہ اس میں اپنے بندوں کو اتنی بڑی تعداد میں جہنم سے نجات دیتا ہے، جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ اس دن سے زیادہ کسی اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ وہ کون سا دن ہے؟ جاننا چاہتے ہیں وہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ، وہ عرفہ کا دن ہے۔ وہ عرفہ کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑی تعداد میں جس پر جہنم واجب ہو گیا ہوتا ہے اس کو جہنم سے نجات دے کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کیا آپ ایسا نہیں بننا چاہتے؟ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ تبارک و تعالی حاجیوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ کس سے؟ حج کرنے والوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فخر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے کہتا ہے مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، اے میرے فرشتوں بتاؤ یہ جو حاجی لوگ یہاں پر حاضر ہیں، الگ الگ ملکوں سے، الگ الگ دیش سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، فرشتوں یہ بتاؤ ان حاجیوں کا مقصد کیا ہے، یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جانتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے فرشتوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو کیا مقام ہے ان بندوں کا، کیا مرتبہ ان بندوں کا۔ ایک دوسری روایت ہے جسے علامہ البانی نے صحیح ترغیب میں نقل کیا، وہاں پر ایک ٹکڑا زیادہ ہے، اشہدوا ملائکتی قد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں آپ لوگ گواہ رہو، آپ لوگ گواہ بن جاؤ، قد غفرت لہم، میں نے ان تمام حاجیوں کو معاف کر دیا، ان تمام حج کرنے والوں کا ہم نے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نیکی اور اجر و ثواب کا کام ہے۔ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی حاجیوں سے بالکل قریب ہو جاتا ہے اور فرشتوں سے فخر کرتے ہوئے معافی کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے ان تمام حاجیوں کو معاف کر دیا۔ بتائیے وہ دن کس مہینے میں آتا ہے؟ عرفہ کا دن کس مہینے میں آتا ہے؟ ذوالحجہ کے مہینے میں، اور کب؟ شروع کے 10 دنوں میں داخل ہے۔ تو ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے انتہائی عظیم شان دن ہے، انتہائی فضیلت کے حامل دن ہے، لہٰذا ہم لوگ کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے اس وقت کو۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ ان 10 دنوں میں جتنے طرح کی اہم عبادتیں ہیں سب کے سب جمع ہو جاتی ہیں۔ پہلے ایک حدیث سن لیجئے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقام الصلاة وإیتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، رواه البخاری فی کتاب الایمان، حدیث بخاری شریف میں کتاب الایمان موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کے 5 کھمبے ہیں، 5 بنیادی چیز ہے۔ پہلی چیز کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز، تیسری چیز زکوٰۃ، چوتھی چیز حج اور 5واں روزہ۔ یہ 5 اہم ترین عبادت ہیں۔ اور اب غور کریں یہ 5 چیز ایک ہی ساتھ اسی مہینے میں ادا ہوتے ہیں۔ بتائیے رمضان میں حج ہوتا ہے؟ حج نہیں ہوتا ہے۔ نماز تو ہوتی ہے، حج ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ شوال کے مہینے میں حج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو حج کا مہینہ خاص ہے، یہ ذوالحجہ ہی میں حج ہوگا، دوسرے مہینے میں حج نہیں ہوتا۔ عمرہ کی جہاں تک بات ہے تو عمرہ کبھی بھی ہوتا ہے، لیکن حج کا یہی مہینہ خاص ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ان 10 دنوں کی اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بڑی بڑی عبادتیں فرض کی ہیں تمام کے تمام عبادتیں اسی مہینے میں ایک ساتھ ان 10 دنوں میں انجام پاتے ہیں۔ جہاں تک نماز کی بات ہے تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جہاں تک روزہ رکھنے کی بات ہے تو یوم عرفہ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اب یوم عرفہ کو روزہ رکھیں گے تو کیا فضیلت ملے گی انشاءاللہ بات آگے آ رہی ہے۔ اور حج 10ویں تاریخ کو انجام پاتے ہیں۔ تو گویا کہ جتنی طرح کی عبادتیں ہیں تمام کے تمام عبادتیں اس مہینے میں اکٹھے ہو جاتی ہے، اس لیے اس مہینے کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور بعض مفسرین
بعض سلف کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کانو ای السلف یعظمون 13 ہمارے سلف صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام، تمام کے تمام اسلاف 3 عشرات یعنی 30 دنوں کی بڑی پابندی کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے 30 دنوں کی۔ 30 دن معلوم ہے کون کون سے دن ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں، جی ہاں سنیے 30 دن کون کون سا ہے؟ کہتے ہیں العشر اخیر من شہر رمضان، ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے سلف، ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے اور 1000 مہینوں کی بدل سے بہتر ہے، یہ 10 دنوں ہیں۔ نمبر 2 والعشر الاول من شہر ذی الحجہ، اور ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اس کا بھی کافی اہتمام کرتے تھے، تو 10 10 20 دن ہو گئے۔ اور نمبر 3 والعشر الاول من محرم، ماہ محرم کے شروع کے 10 دن، وہ یہ کہ 3 10 30 دنوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ان دنوں میں کثرت سے نیکی کرنے کا اہتمام کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی سلف کے تابع ہیں اور ہم لوگ لکھتے ہیں مسلکن سلفی ہے، یعنی مسلکن ہم لوگ صحابہ کرام کو فالو کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے دین کو جیسے سمجھا اسی طرح سے ہم لوگ سمجھتے ہیں، تو صرف سمجھنے کے حد تک ہی نہیں بلکہ ہم لوگ کو عمل کے باب میں بھی آنا پڑے گا۔ صحابہ کرام جس طرح سے ان 30 دنوں کا اہتمام کرتے تھے اس طرح سے ہم لوگ کرنا پڑے گا۔ اس مہینے کی ماہ ذی الحجہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے بارے میں بعض سلف کہتے ہیں ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتیں ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بہتر ہے، لیکن ماہ رمضان کے آخری 10 راتیں زیادہ اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ تاجر ہوں گے، بہت سارے لوگ بزنس مین ہوں گے۔ تاجروں کو معلوم ہے کہ بزنس کا ٹائم کیا ہوتا ہے، جو کپڑے کی دکان لگاتے ہیں اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عید کا موسم آ رہا ہے، کپڑے زیادہ بکیں گے تو 1 مہینہ پہلے وہ اسٹاک کر لیتا ہے، اب زیادہ منافع میں بیچے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دنیا والے، دنیا کی تجارت کرنے والے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ بزنس کا موسم کب آنے والا ہے، تو آخرت کے تاجروں کو بھی اس بات کی نوٹس لینی چاہیے کہ ہمارا تجارت کا مہینہ کب آ رہا ہے، اور ہم تمام لوگوں کے لیے تجارت کا مہینہ بالکل قریب ہے، 5 دن بچا ہے۔ جیسی وہ مہینہ آئے اتنی بزنس کر لو، اتنی تجارت کر لو، اتنی نیکی کما لو، اتنا منافع کر لو کہ پورا سال افسوس کرنے کی ضرورت نہ آئے۔ تو ہر کسی کے لیے تجارت کا موقع ہوتا ہے، تو مومنوں کے لیے بھی تجارت کا موقع آ رہا ہے، ان کے لیے بھی بزنس کا ٹائم آ رہا ہے میرے پیارے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سورہ صف میں بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ جو آیت میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے میرے بندو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں آخرت کی کامیابی ضرور دے گی؟ وہ تجارت کون سی ہے؟ اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ، اور اپنے مال سے، جان سے، دولت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو، نیکیاں کرو، یہ سب سے بڑی تجارت ہے۔ جس طرح سے دنیا والے بزنس کا خیال رکھتے ہیں، خاص موسم کا انتظار کرتے ہیں، کب بزنس کا موقع ہے، کب ہم زیادہ بیچ کے فائدہ کمائیں، اسی طرح سے آخرت کے تاجروں کو غافل نہیں ہونا چاہیے، ان کا مہینہ بھی بالکل قریب ہے، وہ کمر کسرے اور اتنی نیکیاں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قد غفرت لہم کہے کہ میں نے ان تمام کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہے ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت۔ اس مہینے میں کیے جانے والے مستحب جو عمل ہے ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو عرفہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ اب عرفہ کا روزہ رکھیں گے تو کیا نیکی ملے گی؟ ایک حدیث کے آئینے میں سن لیجئے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم يوم عرفہ فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية۔ رواه مسلم فی کتاب الصیام، حدیث مسلم شریف کی ہے۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، اللہ کے رسول عرفہ کا دن سامنے ہے، اگر کوئی عرفہ کا دن روزہ رکھتا ہے تو کیا نیکی ملے گی، کیا اجر ہے، ثواب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، میرے صحابیوں سن لو، عرفہ کا اگر روزہ رکھو گے تو 1 سال آئندہ اور 1 سال پچھلا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ گوئے کہ دیکھنے میں اور رکھنے میں عمل کے لحاظ سے ایک ہی روزہ ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے کافی بڑا روزہ ہے، کافی نیکی کا کام ہے۔ آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو دیکھنے میں ایک ہی روزہ ہے، لیکن اجر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی اس کا پچھلا 1 سال کا گناہ اور آئندہ 1 سال کا گناہ، 2 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا۔ وہ کون سا گناہ ہوتا ہے؟ نوجوان سمجھیں گے بس کافی ہے، 1 سال تو نماز پڑھے نہیں ہے اور آئندہ پڑھنا بھی نہیں ہے، بس ایک روزہ رکھیں گے سب میں گناہ معاف ہو جائے گا۔ وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اس صغیرہ گناہ کی بات ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، زکات دیتے ہوئے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو انجان میں ہو جاتا ہے، تمام کے تمام گناہ معاف ہوں گے۔ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا، کسی کی زمین دبا لیا، کسی کا پیسہ چرا لیا، کسی کا موبائل چوری کر لیا، کسی گاڑی لے کے بھاگ گیا، کسی کا کچھ لے کے بھاگ گیا، کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دیا، یہ سب کے سب کبائر ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھنے سے 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا 2 سال کا گناہ معاف ہوگا، تو یہ صغیرہ گناہ معاف ہوگا، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر حقوق العباد سے تعلق ہے تو رفع دفع کرنا پڑے گا، سامان واپس کرنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی، تب جا کے معاف ہوگا۔ اور حقوق اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ سے تعلق ہے اس گناہ کا، تو آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، تو پھر توبہ کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک روزہ رکھنے سے اتنے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے رکھے، جوان رکھے، مرد رکھے، عورت رکھے، کوئی بھی رکھے، جو بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، وہ رکھے، فضیلت والا کام ہے۔ تو گوئے کہ عرفہ کا دن انشاءاللہ ہم لوگ روزہ رکھیں گے، اور یہ جو فضیلت ہے اس فضیلت کو انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور اس مہینے کی جو بڑی فضیلت ہے اور اس مہینے میں کیے جانے والے دوسرا کام ہے قربانی کرنا۔ قربانی کرنا انتہائی عظیم الشان کام ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ مستطیع ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، یا پیسے اگر نہیں ہیں تو قرضہ لے کے بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں حضرت پیسہ تو نہیں ہے لیکن 1 مہینے بعد پیسہ آ جائے گا، تو کیا ابھی قرضہ لے کے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، قرضہ لے کے قربانی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو قربانی کرنا بڑا افضل عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سبقت کرنے والوں کو سبقت کرنا چاہیے، آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ لوگ کبھی کھیل کا مقابلہ کرتے ہیں، کبھی کوئز کا، کبھی اور دوسرے کمپٹیشن میں آپ لوگ حصہ لیتے ہیں، کبھی اس میدان میں حصہ لے کے دکھائیے اور آگے بڑھ کے دکھاؤ کہ اتنی نیکی کریں گے کہ ہم سے زیادہ نیکی کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن نیکی کرنے کا مقصد دکھانا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے اور ہم تمام لوگوں کو اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیسوں سے، دولت سے نوازا ہے، آپ مستطیع ہیں مکہ جانے اور آنے کے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ عمرہ کریں، حج کریں۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، رواہ مسلم۔ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں ایک بندہ عمرہ کر کے آتا ہے، پھر دوسری مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اس درمیان جتنا بھی گناہ ہوا ہوگا تو تمام کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور حج المبرور، اور حج مبرور کا جزا، بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ بتائیے، معمولی بات ہے کہ حج مبرور کا جزا، حج مبرور کا بدلہ، اس کی اجرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت کی شکل میں عطا فرمائے۔ اور حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ وہ حج جو اخلاص نیت کے ساتھ
صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، جس حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے اس حج کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ تو اگر استطاعت ہے حج کرنے کے لیے تو جائیے، حج کیجیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیسہ والے ہیں، لاکھوں میں کھیلتے ہیں، کروڑوں میں کھیلتے ہیں، لیکن حج کرنے کی فرصت نہیں ہے، کبھی سوچتا بھی نہیں حج کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، بس پیسہ کمانے مگن ہے۔ پیسہ تو بہت کما لیا آپ نے، خرچ تو بھی کیجیے اللہ کے راستے میں، ورنہ پیسہ کمانے کے بعد اور خرچ نہیں کریں گے تو پیسہ کمانے کا فائدہ بھی کیا ہوا۔ تو بہرحال اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اور اللہ کے رسول نے احادیث مبارکہ میں کئی جگہ فضیلت کو واضح کیا، اپنی امت کو سمجھایا، تو ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے۔ اور یوں ہی جیسے کہ عام دنوں میں ہم لوگ اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اسی طرح سے ذوالحجہ کا جو 10 دن ہے اس کو بھی ہم لوگ برباد نہ کریں۔ اے اہم ترین وقت ہے میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم نے آج اس کو غنیمت سمجھ کر فائدہ نہیں اٹھایا تو کل افسوس کریں گے اور چاہ کر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں، سوچتا بھی جوانی ہے، بوڑھے ہو جائیں گے تو رکھیں گے۔ بھائی جو بوڑھے ہو چکے اس سے پوچھے اس کو اندر اندر کیا فیلنگ ہو رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے، کاش جوانی میں اتنی عبادت کر لیتا تو آج اچھا لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوان بندہ، جوان بچہ وہ تمام کے تمام کام کر سکتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور بوڑھا انسان چاہتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کر نہیں پاتا ہے کیوں؟ اس کی ہڈیاں جواب دے گئی، ان کی جوانی جواب دے دی، اب وہ آخری مرحلے میں اب اللہ کے مہمان بننے والے ہیں۔ لہٰذا یوں نہ سوچو کبھی جوانی بعد میں دیکھیں گے، آج ہی موقع ہے، اپنے سفر کو بدل لو اور نیکی کی راہ میں لگ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔